وجودا قبل حدوث الاشیاء ویبق بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المنتخبین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیے بلند آواز سے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جمیعہ اکٹھے ہو کر بطور جماعت، ولا تفرقوا اور تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو فرقے پسند نہیں، فرقے اللہ پسند نہیں کرتے۔ جب اس نے کہا ہے ولا تفرقوا، تفریق سے ہی فرقے پیدا ہوتے ہیں نا، تفریق کر دی جائے تو فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا یہ امام بارگاہ بنا ہے، ساتھ ہی کوئی اور امام بارگاہ بنا لے، اسی وقت میں مجلس رکھ لے تو تفریق ہو گئی نا۔ یہی پڑھا جائے، یہی سنا جائے اور مقابلے پہ مجلسیں ہوں تو پھر تفریق ہو گئی، اور اللہ تفریق کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جماعت کو پسند کرتا ہے۔ جماعت کے معنی ہے ایک جگہ پر جمع ہونا، اور مالک فرما رہا ہے کہ اکٹھے ہونے کا طریقہ کیا ہے، کہاں اکٹھے ہوں، کون سا مقام ہے جہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر اس مقام کو چھوڑ دیا تو پھر فرقے بنے، کیونکہ فرقے اللہ نے نہیں بنائے، رسول نے نہیں بنائے، ائمہ نے نہیں بنائے۔ فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں، جنہیں لوگ امام بنائے۔ جی بسم اللہ۔ ائمہ فرقے نہیں بناتے ہیں، وہ تو جمع کرتے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ لیں تو کلمہ میں بھی اتحاد کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ زیادہ خداؤں کا مطلب ہونا تقسیم ہو جانا، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور اسی وحدت کو رسول پاک نے قائم رکھا۔ ہر زمانے میں کئی نبی آتے رہے، ایک زمانے میں کئی نبی بھی آئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے زمانے میں اور کوئی نبی نہیں آیا، وہ خاتم النبیین ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی نبی آیا ہے نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا۔ یہاں رسالت بھی وحدت کی دعوت ہے، اور پھر وحدت کی انتہا
سرکار دو عالم نے غدیر کے میدان میں لا الہ الا اللہ کی طرز پر یہ کہہ کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے بتا دیا کہ مولا صرف علی ہے. اپنے اپنے مولا نہ بنانا، مولا صرف علی. الگ الگ مولا نہ بنانا، اللہ کو فرقے پسند ہی نہیں، اللہ تفریق پسند ہی نہیں کرتا. اور پھر حبل اللہ کے کیا معنی ہے؟ اگر آپ پہلے حبل سمجھیں، حبل کیا ہے؟ ایک ہے حبل الورید. حبل الورید اسے کہتے ہیں، یہ جو شعر آگے، یہ حبل الورید. یہ کٹ جائے نا، یہ زندگی کی رسی ہے. ویسے تو یہ شریانے جو ہیں نا ورید ہی کہتے ہیں نا، لیکن اسے حبل الورید کہا ہے. یہ زندگی کی رسی ہے، یہ کٹ گئی توجہ تو زندگی ختم. ایسے ہی حبل اللہ دین کی رسی ہے، کٹ گئی تو دین ختم. تو پہلے حبل اللہ کو تلاش کریں کہ حبل اللہ کیا ہے، اور پھر خیال رکھیں کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. تو یہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے کہ حبل اللہ کیا ہے، یہ مولا طے کریں گے. مولا سے پوچھا گیا ابو بصیر نے، مولا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا ولایت جدی علی ابن ابی طالب حبل اللہ، میرے دادا علی کی ولایت اللہ کی رسی ہے. نہیں آپ سلامت ہیں. میرے دادا علی کی ولایت اللہ کی رسی ہے. اس کا مطلب ہے جس نے ولایت کو چھوڑا وہ الگ فرقہ بن. توجہ ہے آپ کی؟ جس نے ولایت کو چھوڑا وہ الگ فرقہ بن گیا. اور فرقوں کے لیے جنہیں فرقے پسند تھے وہ حدیث بنا کے لے آئے. حدیث بنا لی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائے. خوف خدا نہیں آیا آپ کو کہ آپ نے امت کے 73 فرقے بنا لیے اور 72 کو جہنم میں بھیج دی؟ حالانکہ 72 عدد ہی ایسا ہے جس کی جنت پہ حکومت ہے. جی سلامت نے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. 72 عدد ہی ایسا ہے جس کی جنت پہ حکومت. آپ نے 72 فرقوں کو دوزخ میں بھیج دیا، ایک جنتی، اور پھر کہہ رہے ہیں امت کے 73 فرقے ہیں. میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ امت مصطفیٰ کی ہو اور جائے جہنم میں. ہمیں امت پہچاننا پڑے گی کہ امت ہے کون. ہر کوئی امت میں شامل نہیں ہے. یہ امت کا فیصلہ کربلا میں ہوا تھا. جو پجے دیے کے بعد بیٹھے تھے وہ امت تھے. نہیں آپ سلامت ہیں. جو بجے دیے کے بعد بیٹھے تھے وہ امت تھے. جو بجے دیے کے بعد نہیں بیٹھے تھے وہ امت نہیں تھے. اب ہمارے ہاں چونکہ ممبر پہ ایک مسلسل ہم جگالی کرتے ہیں. جگالی آپ سمجھتے ہیں؟ جگالی ہم کیا کرتے ہیں کہ بس جو چیز منہ میں آ گئی اسے چباتے رہتے ہیں. جو فکرہ کسی نے کہہ دیا وہی ہم کہتے جاتے ہیں. وہ پھر رائج ہو جاتا ہے، پھر بندے اسے ہی پڑھتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیے گا. اگر کسی کا کسی ذاکر سے تعلق ہے تو وہ اس بات پہ محسوس نہ فرمائے. مثلا ایک دوڑا پڑا جاتا ہے کہ جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی، میں کو کیوں جرنیل بنائے. یہ کیا ہے بھائی؟ اس میں کیا ہے کہ مولا عباس جو ہیں مولا حسین سے سوال جواب کر رہے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں. عباس سانس بھی وہ لیتے ہیں جو حسین چاہتے ہیں. جو حسین نہیں چاہتے وہ تو سانس بھی عباس نہیں لیتے. ہم نے وہ سنا اور ہم پڑھتے گئے. ایسے ہی لوگوں نے کہا جی امت نے مارا، امت نے مارا، امت نے مارا، امت نے مارا. امت کہہ لو، امت رسول نہ کہنا. امت کے معنی ہے گروہ، اور وہ امت رسول نہیں، رسول کا گروہ نہیں ہے. امت رسول نے نہیں مارا کیونکہ وہ امت سے نکل گئے. اور نکلے کیسے؟ یہ میں آپ کو جناب زہیر ابن کین سے ثابت کر دیتا ہوں کہ نکلے کیسے. زہیر ابن کین کو تو آپ جانتے ہوں گے. مجھے بہت زیادہ داد کی ضرورت نہیں ہے، بچے میرے بات سمجھ جائیں تو میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے. زہیر ابن کین کون ہے؟ زہیر ابن کین کربلا کے شہید، لیکن کربلا سے پہلے
یہ مولا کے مخالف تھے. زہیر ابن کین مولا کے مخالف تھے. جیسے سارے بندے پہلے دن تو شیعہ نہیں ہوتے نا، بعد میں شیعہ ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ خود نہ کرنا کہ فلاں جہنمی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آخر میں حسین کیا کرتے ہیں. یہ میرے مولا حسین کا اختیار ہے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی. زہیر ابن کین، ان کا میں وہ خطبہ فقرہ سناؤں گا جو انہوں نے فرمایا، لیکن پہلے سن لیں کہ زہیر تھے کون. یہ کوفہ کے ایک سردار تھے اور صفین کے میدان میں مولا علی کے خلاف تھے، دوسری فوج میں. 9 بار میرے مولا علی کی تلوار زہیر کے خود سے مس ہو کے واپس پلٹ گئی. جب 9ویں بار پلٹی تو پھر مالک نے مالک سے پوچھا. بہت شکریہ، مہربانی. پھر مالک نے مالک سے پوچھا. بچوں کو سمجھ نہیں آئی. مالک اشتر نے مالک کائنات سے پوچھا کہ مولا اتنا بڑا سردار ہے، 9 بار آپ کی تلوار کے نیچے آپ نے چھوڑ دیا. مولا نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو مالک اشتر ایسے نہیں تھے بحث کرتے. مولا کے نوکر مولا سے بحث نہیں کرتے. مولا کے نوکروں نے کبھی مولا سے بحث نہیں کی. مولا کے نوکروں کی لغت میں مولا کے فرمان کے مطابق لفظ کیوں نہیں ہے. کبھی مولا کے نوکروں نے کیوں نہیں کہا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مہمان میرے مولا علی سے ملاقات کے لیے. جب ملاقات ختم ہوئی تو مولا نے اپنے صحابی، اپنے نوکر، اپنے غلام جناب ابو ذر سے کہا، ابو ذر جاؤ میری نیابت میں اسے 100 قدم تک چھوڑو. ابو ذر لے کے چلے. رستے میں وہ مہمان باتیں کر رہا تھا، ابو ذر خاموش چلتے رہے. ایک جگہ پہ جا کے رک گئے. ایک جگہ پہ رکے تو وہ مہمان کہنے لگا میری بات مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا آگے آ جائے. ابو ذر نے کہا آپ نے سارے رستے دیکھا نہیں، میں چپ تھا. انہوں نے کہا ہاں میں نے غور تو کیا ہے، میں بات کر رہا تھا، آپ نہ ہوں کرتے تھے، نہ ہاں کرتے تھے، نہ جواب دیتے تھے، نہ سوال کرتے تھے. تو جناب ابو ذر کہنے لگے تم کیا اسے میرے اخلاق کی کمزوری سمجھتے ہو، مہمان بات کرے اور میں جواب نہ دوں. کہنے لگا اور کیا ہے. ابو ذر کہنے لگے تم نے سنا نہیں مولا نے فرمایا تھا 100 قدم چھوڑاؤ. اب میں 99 پہ رکتا تو بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا. جی آپ سلامت، آپ کی زندگی. اگر میں 99 پہ رکتا تو بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا. اگر 101 کرتا تو بھی اسلام سے نکل جاتا. ابو ذر نے مہمان کی عزت پر مولا کے فرمان کے بعد اجتہاد نہیں کیا. اگر میری بات آپ تک پہنچے، نس تھی نا، مولا کے فرمان کی نس آ گئی تو اب ابو ذر نے اپنا ذہن استعمال نہیں کیا. جسے آج کل کہتے ہیں مائنڈ اپلائی کرو. مولا کے فرمان کے بعد مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، پھر مولا کا فرمان ہی چلتا ہے. وہ مالک نے کہہ دیا کہ یہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو مالک اشتر چپ کر گئے. دن گزرتے رہے، وقت گزر گیا. 60 ہجری آ گئی. مولا حسین نے 8 ذی الحج کو احرام توڑے. مولا حسین نے احرام توڑے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب حسین احرام توڑ دیں پھر حج ساکت ہو جاتا. ہاں جب احرام توڑ دیں تو پھر حج ساکت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ آدم میں روح نہ پھونکے تو سجدہ نہیں ہوتا. چلیں آپ ایسی سن لیں، کوئی بات نہیں. سرکار چلے مکہ سے چل پڑے تو زہیر ابن کین حج پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے حج مکمل کیا. آگے مولا چل پڑے. مولا کے کاروان کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی، یہ پیچھے چل پڑے. اسے پتا تھا زہیر کو کہ آگے آگے مولا جا رہے. زہیر کچھ قدم فاصلے پہ رک کے نا اپنے خیمے لگاتا.
امیر آدمی تھا، نوکر بڑے تھے، 7 غلام تھے. کچھ فاصلے پہ لگاتا خیمے کہ آمنا سامنا نہ ہو جائے. کربلا کے قریب پہنچ گئے، بلکہ نینوا میں پہنچ گئے. اس نے کربلا سے باہر خیمے لگائے، مولا حسین نے کربلا کے اندر لگائے. تو خیمے لگانے کے بعد میرے مولا نے جناب جون کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا. جون آ گئے، آ کے زہیر ابن کین سے کہا آپ کو فرزند رسول بلا. جون کھڑا کیسے تھا؟ اپنے خیمے کے پردے کے باہر. اپنے خیمے سے نکلا، خیمے کے پردے کے باہر کھڑا گفتگو جون سے کر رہا ہے، اندر اس کی زوجہ سن رہی. زہیر نے کہا میں نے نہیں جانا، جاؤ جا کے فرزند رسول سے کہو میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ زہیر ابن کین ہے، میں بتا رہا ہوں حسین کا اختیار کیا. جون آئے اور جون آ کے سرکار کریم کربلا سے کہنے لگے سرکار میں نے آپ کا پیغام دیا، وہ نہیں آتا. سرکار نے فرمایا تم جاؤ، وہ آ جائے گا. آپ جی تم جاؤ، وہ آ جائے گا. زہیر خیمے کے اندر گئے اور اندر جا کے زوجہ کے سامنے بیٹھے تو زوجہ نے کہا، زوجہ کہنے لگی کہ جب فرزند رسول نے بلایا ہے اور تمہیں انکار کرنا ہے تو پھر جا کے کر، اپنی جرت پیدا کرنا، پھر سرکار کے سامنے بیٹھ. اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سامنے بیٹھ کے میں انکار نہیں کر سکتا، میں نے نوکر سے کہہ دی ہے. وہ چلا گیا. کہنے لگی نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، تو جا کے انکار کر کے آ، پھر میں سمجھوں گی تو مرد ہے. جی بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ بیویاں مولا کی طرف جانے کا مشورہ دیں تو پھر مان لینا چاہیے. جی ہاں سلامت. زہیر ابن کین اپنے 2 غلاموں کو ساتھ لے کے آیا کہ مولا عباس سے کہا جی میں فرزند رسول سے ملنا چاہتا ہوں. مولا نے مہمان خانہ جو بنایا ہوا تھا نا، ایک مہمان خانے کا خیمہ بھی تھا جس میں مہمان بٹھائے جاتے. مولا عباس سے کہا وہاں بٹھاؤ اس کو، میری کرسی بھی رکھو اس کی بھی رکھو. جون کی کرسی بھی رکھ دی، سرکار عباس نے کریم کربلا کی بھی رکھ دی. مولا گئے، جون کھڑا ہوا، سرکار بیٹھ گئے. فرمایا بیٹھ جاؤ. کرسی پہ بیٹھ گیا، نظریں زمین پر. مولا نے فرمایا ایک بار نظر اٹھا کے میرے چہرے کو دیکھ، پھر مجھے انکار کر. جیسے ہی جون نے نظر اٹھائی، حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھا تو کرسی پہ نہ بیٹھ سکا، مٹی پہ بیٹھ گیا. فوراً مٹی پہ بیٹھ گیا. جب مٹی پہ بیٹھ گیا مولا نے فرمایا بتا اب میری طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا. جون کہنے لگا مولا مٹی پہ بیٹھنا بتا نہیں رہا، میں آ گیا ہوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. مولا نے فرمایا جا وصیت کرا، وصیت کرا. جون آیا، فکرہ سنیے گا اور پھر لطف لیجیے گا. زہیر آئے اپنے خیمے میں، اپنے خیمے میں زہیر آ کے بیوی سے کہنے لگے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں حسین ابن علی بادشاہ کی طرف چلا گیا ہوں، اب وہاں تو شہادت ہی شہادت ہے، تمہیں جہاں جانا ہو وہاں چلی جاؤ. تو بیوی کہنے لگی اچھا بڑے خود غرض ہو، اپنا محل دیکھ آئے ہو. جی آپ سلامت ہو، بڑے خود غرض ہو، اپنا محل دیکھ آئے ہو اور مجھے محل پہ نہیں جانے دیتے. میں بھی وہیں جاؤں گی جہاں تم جاؤ گے. زہیر اپنی بیوی کو لے کے آ گئے. میں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہتے ہیں امت 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 امت، وہ سمجھیں کہ امت کون ہے، وہ غور سے سنیں اور فیصلہ کریں. شب عاشور میرے مولا نے زہیر ابن کین سے کہا جاؤ جا کے میری طرف سے لشکر یزید سے بات کرو. زہیر ابن کین آ گئے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، رکابوں کو زور دیا، زین کو منبر بنایا، اس پہ کھڑے ہو گئے، لشکر یزید سے مخاطب ہوئے اور آواز دے کے کہتے ہیں میں تمہیں اب بھی نصیحت کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، سامنے ایمان ہے، ایمان سے جنگ نہیں کرتے، سامنے اسلام ہے، اسلام سے جنگ نہیں کرتے. اور یاد رکھنا تمہارے پاس وقت تھوڑا ہے، وقت اتنا کم ہے کہ اگر ابھی اسی وقت حسین مجھے لڑنے کی اجازت دیں اور حسین کے حکم سے میری تلوار اگر تم پہ اٹھ گئی تو تمہارے جسم سے روح بعد میں نکالے گی، پہلے تمہیں اسلام سے نکال لے گی. جی آپ سلامت ہو، آپ کی زندگی.
اس کا مطلب ہے کہ جو کریم کربلا سے لڑے ہیں ان کا کفر ثابت ہے. جو کریم کربلا سے لڑے ہیں ان کا کفر ثابت. وہ چونکہ ذاکرین نے ایک بنا لیا ہے، چونکہ لڑنے والے عیسائی نہیں تھے، لڑنے والے یہودی نہیں تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑے پھر وہ مسلمان ہی تھے. نہیں، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مسلمان تھے. کیوں؟ ان کے دل میں بغض امیر المومنین تھا، اور بغض امیر المومنین پہ قول رسول کی نص ہے. سرکار نے فرمایا ہے، یہودی عیسائی تو دور کی بات ہے نا، سرکار نے فرمایا جس کے دل میں علی کا بغض ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ مسلمان ہے، وہ کل بھی منافق تھا، وہ آج بھی منافق ہے. تو پھر کہا کرو منافقین لڑے ہیں. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے اور اس کے اندر کلمہ نہ ہو. جو کلمہ پڑھے زبان سے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل و نگاہ مسلمان کیسے ہوتے؟ نگاہ کلمہ پڑھتی ہے. میں بتاؤں کون سی نگاہیں مسلمان ہوتی ہیں؟ لینی فکرہ میں نظر کر رہا ہوں، ایسا فکرہ سنیے، آپ بھی فکرہ سنیے، قبلہ دعا کیجئے. نگاہ کیسے مسلمان ہوتی؟ فکرہ سنیں اور اگلے سال تک آپ اس فکرے کو یاد رکھیں گے. کل 20 سفر تھی، چہلم تھا پرسوں کربلا میں. پرسوں کربلا میں 6 کروڑ نگاہیں حسین پہ رو کے مسلمان ہو گئی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. 6 کروڑ نظریں. جی بسم اللہ. وہ نظر مسلمان ہو گئے. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کیسے مسلمان ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے. دل مسلمان ایسے ہوتا ہے کہ تنہائی میں آپ بیٹھے ہو، اکیلے بیٹھے. مولا کا فرمان ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے. مومن بولو، وہ نہیں ہے جس کی محفل پاکیزہ ہے. مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے. جس کی تنہائی پاکیزہ ہے نا وہ مومن ہے. تنہائی میں بیٹھ کے بندہ ہنستا رہے، مجلس میں بیٹھ کے حسین پہ روئے. توجہ، تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کبھی کبھی تنہائی میں زبان سے نکل جائے ہائے حسین. یہ تنہائی ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے. ورنہ کربلا میں عیسائی بھی آئے ہیں، عیسائی بھی آئے ہیں، مشرک بھی آئے ہیں. حسین نے پاکیزہ کر کے بیچے. مثلا وہاب قلبی آئے ہیں. وہاب قلبی کا تو پتہ آپ، یہ عیسائی تھے وہاب قلبی، اور آ کہاں سے رہے تھے؟ بارات لے کے واپس آ، اپنی شادی سے واپس آ. تھے عیسائی، رستے میں حسین ابن علی سے ملے. توجہ، جو مسلمان تھے وہ مسلمان نہ رہے، جو مسلمان نہیں تھا وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے غور نہیں فرمایا. جو مسلمان تھے وہ نہ رہے. اور یاد رکھنا ایک بات اور بھی کہوں میں، ایسے نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. اس فکرے کو آپ پتہ نہیں کیسے سنیں گے. مولا حسین کا جو فلٹر ہوتا ہے نا وہ بڑا باریک ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. بھئی یہ منجی کاشت ہوتی ہے، کاٹتے تو منجی ہے نا. اب زمینداروں کو پتہ ہے کہ کتنی منجی میں سے کتنے چاول نکلتے. توجہ فرمائیے گا. اسی طرح حسین کا فلٹر بڑا باریک ہے. حسین کا فلٹر اتنا باریک ہے کہ 9 لاکھ میں سے 1 نکلتا ہے اور اسے ہور کہتے ہیں. نہیں، آپ سے 9 لاکھ میں سے 1 نکلتا ہے.
اور اسے ہور کہتے ہیں۔ مولا کو اکثریت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کریم کربلا کو اکثریت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ایک جماعت ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس میں تفرقہ نہیں ہے، وہ صرف وہ جماعت ہے جو یا حسین کہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میرے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سارے ماتمی ہیں، سارے ماتم کرنے والے، ورنہ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ سنگت ماتم کرے گی۔ یہ کیا رواج ہے بھائی؟ سنگت کیوں ماتم کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، جماعت ہو رہی ہو اور باہر کھڑے ہو کے آپ نماز ہوتی ہوئی دیکھیں اور گھر جا کے کہیں میں پڑھ آیا ہوں؟ جی بسم اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ماتم دیکھ کے کہیں کہ میں گیا تھا، میں نے ماتم دیکھا ہے؟ تو ماتم بھائی دیکھنے والی بات نہیں ہے، کرنے والی ہے۔ آپ بھی سینے پہ ہاتھ ماریں، یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے بچپن میں سبھی صف بنا کے کھڑے ہوتے، صف میں ہم سب کھڑے ہوتے تھے، سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، قدم قدم چلتے تھے، اور یہ جو قدم قدم چلنا ہے صف چلتی تھی۔ یہ روٹ کیوں بنا ہے یہ بھی آج آپ کو سمجھاتا ہوں، ورنہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی ماتم کر سکتے تھے، امام بارگاہ میں بھی ماتم 2 گھنٹے کر لیں تو ہو جاتا ہے نا۔ یہ قدم قدم کیوں ہے؟ میری استاد چونکہ میری والدہ ہیں تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ماتم کر لیں، یہ قدم قدم کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا یہ کربلا جانے کی تیاری ہے۔ یہ جو قدم قدم ہے نا، یہ جو قدم اٹھتے ہیں یہ ابس نہیں اٹھتے ہیں، یہ کربلا جانے کی تیاری ہے، اور اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کیا کرو، کربلا کو اپنے اندر اتارا کرو، کربلا کو اپنے اوپر نافذ کیا کرو۔ کیوں؟ کربلائی رشتوں کی تمیز سکھاتی، کربلا نہیں ہے تو پھر رشتوں کی تمیز نہیں، اور جسے رشتوں کی تمیز نہیں ہے اس کے اندر کربلا نہیں ہے۔ یہ میرے مولا حسین نے بتائی۔ شبیہ ذوالجناح کو برآمد ہونا، تھوڑی دیر کے بعد شبیہ ذوالجناح یہاں پہ آئے گی، اور اس کا بڑا احترام کیا۔ یہ اللہ کی سواری ہے، آپ پریشان ہو گئے؟ یہ اللہ کی سواری ہے، اللہ کی، یہ گھوڑا اللہ کا ہے۔ اگر ناقۃ اللہ سقیاہا، بے توجہ، اگر پہاڑ سے نکلی ہوئی نبی کی ناکہ اللہ کی ناکہ ہے تو پھر جو پشتے دوش رسول پہ سوار ہوا ہے نا، اس کا گھوڑا پھر بندوں کا گھوڑا نہیں ہے۔ اس کی بڑی عزت کیا کرو، اور اس کی عزت اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ اس مرتجز کی شبیہ ہے جس کے گلے لگ کے روئی ہیں علی کی بیٹیاں۔ اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ گاہ میں۔ اور پھر قربانی دینے والا اس سے بڑا کون ہو؟ مرتجز حسین کی وہ سواری ہے جس نے شہزادی سکینہ کے حصے کے تیر کھائے ہیں۔ مکمل شہادت پڑھنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے، وہ اس لیے کہ حسین بادشاہ کی شہادت مختصر نہیں ہے، بڑی طویل شہادت ہے، ہور کے بیٹے سے شروع ہوتی ہے، علی اصغر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں، پھر اس کے بعد نماز تک آتی ہیں، پھر نماز سے آگے بڑھتی ہیں، پھر 70 قدم تک جاتی ہے۔ میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھا پاؤں، میں قریب سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ہور کے بیٹے والی بات کچھ بچوں کو سمجھ نہیں آئی، اسے سمجھا دوں کہ جب ہور کا بیٹا زین سے اترا تھا تو ہور اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے خود گیا،
جب قریب پہنچا تو حر نے دیکھا کہ حر سے پہلے کوئی تھا جس نے حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حر نے پہچانا تو وہ مولا حسین تھے۔ حر کہنے لگا لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں۔ مولا نے فرمایا نہیں حر، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ سیدہ سلامت رکھے آپ کو، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں۔ بڑی پیاری عبادت آپ کر رہے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوئی میرے مولا کی شہادت۔ پہلے حسین ہر شہید کے جنازے پہ جاتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، کیونکہ جب کوئی میرے مولا کا ساتھی اترتا تھا تو لشکر یزید اس پہ قبضہ کر لیتا۔ مولا پھر حملہ کرتے تھے، پھر اپنا شہید چھڑوا کے لاتے تھے۔ جو جوان ہیں وہ اس پہ ماتم کر لیں گے۔ بتاؤں سب سے زیادہ حسین کو کس کے جنازے پہ لڑنا پڑا ہے؟ سب سے زیادہ حسین عباس کے جنازے پہ لڑے ہیں، کیونکہ لشکر یزید نے سب سے زیادہ مارا بھی اسے جس کا سب سے زیادہ خوف تھا، سب سے زیادہ ڈر تھا۔ آپ اکثر شہادت سنتے ہیں، پڑھتے ہوئے لوگ ضربیں پڑھتے ہیں۔ مولا کی شہادت صرف ضربوں سے نہیں ہوئی، صرف ضربوں سے شہادت نہیں ہوئی میرے مولا کی۔ شیبر نے پہلے ضربیں ماری ہیں، ضربوں کے بعد بھی اس نے کچھ کیا، اور میں تقریباً 40 سال مجھے کتابوں میں ہو گئے، میں 40 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ لشکر یزید نے حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا ہے یا قتل کرنے کے بعد زیادہ مارا ہے۔ یہ تو روزانہ آپ سنتے ہیں، روزانہ آپ سنتے ہیں کہ 11 محرم کو بہنیں گزری تھی، شہزادی نے آواز دی تو پتھروں کا ایک ڈھیر ہلا تھا۔ تو وہ پتھروں کا ڈھیر کیوں بن گیا تھا؟ حسین بادشاہ بھی پتھر کیسے آ گئے؟ آپ برداشت کر پائیں گے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، شبیر کو شہید کرنے کے بعد 9 لاکھ فوج دیر تک حسین کو پتھر مارتی رہی، اتنے پتھر مارے ہیں۔ چلے میں اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہے اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ جب کسی کو دفن کرنا ہو نا تو جتنے بندے تدفین کے وقت موجود ہوتے ہیں وہ اپنے حصے کی ایک مٹھی مٹی ڈال دیتے ہیں کہ مٹی ڈال دیں۔ عجیب تدفین ہے نواس رسول کی، 9 لاکھ میں سے ہر بندہ اپنے حصے کا پتھر مار گیا۔ سیدہ سلامت رکھیں آپ کو، مخدوم عالمین اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اور حسین کتنے زخمی تھے، کتنے زخمی تھے، کتنے زخمی تھے۔ ایک فکرہ اور سنیں، 206 ہڈیاں ہیں انسانی جسم، کتنی؟ 206۔ تیر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ جہاں لگتا ہے نا وہاں سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور مولا حسین کو 1000 سے زیادہ تیر لگے ہیں۔ 1000 تیر لگنے کے بعد جو اپنے پیروں پہ کھڑا رہے اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے مولا حسین نے جنگ بھی بڑی کی، شبیر نے بڑی جنگ کی ہے اور اختیار بھی استعمال کیا۔ میرے مولا نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ لڑتے لڑتے حسین صرف تلوار نہیں چلاتے تھے، لڑتے لڑتے جب میرے مولا کے ماتھے پہ پسینہ آتا تھا نا، حسین جس طرف پسینہ پھینکتے تھے نا، جسے جسے پسینے کا قطرہ لگتا تھا نا اس کا جسم کٹ جاتا تھا، وہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ اتنا لڑے حسین کے یزید کی فوج مسجد کوفہ کی دیواروں سے ٹکرائی ہے، یزید کی فوج مارتی بھی رہی ہے۔ پھر عزاداروں لڑتے 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 زخمی پسلیوں سے اٹھا ہوا ایک ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا اور فرمایا حسین وہ بچپن کا وعدہ وفا کر۔ شبیر نے تلوار کو نیام میں اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے رکھنا شروع کیا۔ ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی کہ دائیں طرف سے زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا۔ پہلا نیزہ مارنے والے لعین کا نام ہے زجر بن قیس۔ اس نے نیزہ میرے مولا حسین کو مارا، پسلیوں میں نیزہ لگا،
حسین دیر تک نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. اتنے زیادہ تیر چلے کہ حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. پھر جب تیروں کی بوچھاڑ رکی ہے تو حسین آئے ہیں کربلا کی ریت کے ٹیلہ پر. شبیر نے ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کے میرے مولا حسین نے استغاثے بلند کیے ہیں, قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھی. اس دوران مولا علی اصغر کی شہادت ہوئی. میں تفصیل سے آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے شبیر جب دیر تک بیٹھے رہے نا تو پھر لشکر یزید میں ایک شور برپا ہو گیا. کچھ کہنے لگے حسین شہید ہو گئے, کچھ کہہ رہے نہیں ابھی شہید نہیں ہوئے. ایک ملعون ہے, اس کا نام ہے سنان. یہ خبیث کہتا ہے میں جا کے دیکھتا ہوں کہ حسین ہیں یا شہید ہو گئے. اس بے غیرت نے گزرتے ہوئے رستے سے ایک نوکیلا پتھر زمین سے اٹھا کے اس نے اپنی پشت پہ چھپایا. میرے مولا حسین کے قریب آ کے اس نے آواز دے کے کہا حسین آپ کی بہنوں کے خیموں کو کسی نے آگ لگا دی ہے. یہ سن کے شبیر کی پیشانی قبضہ تلوار سے اٹھی. اس نے پیچھے ہٹ کے وہ پتھر حسین کی پیشانی پہ اتنے زور سے مارا کہ حسین پشت کی بل زمین پہ گرے. میں فکرہ کہوں گا اس بستی والوں اللہ کرے وہ فکرہ سمجھ سکو. جب حسین پشت کے بل زمین پہ گرے ہیں, حسین نے اکبر کو بلایا, حسین نے قاسم کو بلایا, اول محمد کو بلایا, نہیں شبیر کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا ہے. بتاؤں وہ لفظ کیا ہے؟ شبیر آواز دے کے کہتا ہے ہائے اماں. کہ قریب سے آواز آئی میرے بیٹے میں تو کب کی آئی کھڑی ہوں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی پیاری آپ نے عبادت کی, بڑی خوبصورت عبادت کی. پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا نا وہ میرے مولا حسین کو مارتا رہا. جسے تیر ملا وہ تیر مارتا رہا. ندیم میں نے کہیں یہ فکرہ نہیں پڑھا, یہاں پڑھ رہا ہوں. جسے تیر ملا وہ تیر مارتا رہا. آپ سمجھدار حضرات ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ, نوجوان بیٹھے ہیں, خطبہ بیٹھے ہیں, واعظین بیٹھے ہیں. ایک فکرہ میرا سن لینا, جسے کوئی ہتھیار نہیں ملا نا وہ حسین کو ٹوٹے ہوئے ہتھیار سے مارتا رہا. یار میں کیا شہادت پڑھوں. جسے کوئی ہتھیار نہیں ملا نا وہ میرے مولا حسین کو ٹوٹے ہوئے ہتھیار سے مارتا رہا. اور جسے ٹوٹا ہوا ہتھیار بھی نہیں ملتا تھا نا وہ گرم ریت اٹھاتا تھا مولا حسین پہ پھینکتا تھا. پھر بتاؤں کتنے زخم ہوئے. جناب جعفر شوستری صاحب نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں مولا حسین کے زخم لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے. جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی نا, علی نظری منفرد نے بھی میرے مولا حسین کے زخم لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. شبیر اتنے زخمی تھے. وہ جو کہتے ہیں نا ہوا دائیں کی بائیں گزرتی تھی, بائیں کی ہوا دائیں گزرتی تھی. پھر عزیزارو حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا. شبیر نے سجدے میں سر رکھا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میرے مولا حسین کا سر سجدے میں آیا کہ ادھر سے بیٹی چل پڑی, ادھر سے بیٹی چل پڑی. بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی. پتہ نہیں یہ آپ فکرہ فضیلت کا سمجھیں گے یا مصیبت کا سمجھیں گے. اللہ نے نفس مطمئنہ کہا ہے نا حسین کو. میں بتاؤں حسین کا اطمینان کہاں تھا. حسین کا اطمینان 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا. اب معرفت والے روئیں گے اس فکرے پہ. شبیر کا اطمینان 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا. بیٹی چل پڑی, بہن پیچھے رک گئی. شہزادی چلی ہیں نا, جب شہزادی چلی ہیں تو ہجوم بڑا تھا. 10,000 تیر انداز مولا حسین کو گھیر کے کھڑے تھے. بار بار قاتل آتے تھے. 13 قاتل میرے مولا حسین کو قتل کرنے آئے ہیں. آخر میں شبر آیا ہے. عزیزارو سنو گے, شہزادی چلتی چلتی ایک جگہ پہ رکی اور رک کے شہزادی نے ایک شامی سے پوچھا یا شیخ حل رہے تھا ابھی. اے شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں گے تو شاید اس سے آگے پڑھنے کی مجھے ضرورت پیش نہ آئے. جب شہزادی نے کہا نا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے, میں بتاؤں اس نے کیسے بتایا ہے. ایسے بتایا کہ شہزادی ریت پہ گر پڑی. گرنے کے بعد شہزادی اٹھی اور اٹھ کے آواز دے کے کہتی ہے مار تو لیا ہے, اب تو بتا دے کہ میرا بابا کہاں ہے. عزیزارو سنو گے, شہزادی چلی, اس نے کہا میں تیر چلاتا ہوں.
جسے جا کے تیر لگے نا وہی تیرا بابا ہے۔ اس نے تیر چلایا، میرے مولا حسین کے سینے میں آ کے لگا۔ شہزادی قریب پہنچ گئی، شہزادی بابا سے ملنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کتنی عزت تھی سکینہ کی حسین کے دل میں۔ شبیر نے اپنی پسلیوں سے ہاتھوں کے ساتھ تیر نکال کے شہزادی سے کہا تیرے ہاتھ چھوٹے ہیں، تیر لمبے ہیں، میرے قریب آ جا۔ شہزادی قریب آ گئی ہے۔ عزادارو سنو گے، ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں، عزادارو سنو گے۔ حسین آواز دے کے کہتے سکینہ اتنے قاتل جمع ہیں، آپ کیا کرنے آئے ہو؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے بابا لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، میں آج لا الہ الا اللہ دیکھنے آئی ہوں کہ توحید بچتی کیسے ہے۔ عزادارو سنو گے، سکینہ قریب آ گئی، قاتل بھی پہنچ گئے۔ ماتمی جوان برداشت نہیں کر سکیں گے، میں تفصیل سے فکرہ پڑھوں گا۔ شہزادی کا ہاتھ بابا کی گردن پہ تھا، قاتل نے جلدی میں پہلی ضرب ماری۔ جب ضرب ماری تو حسین کی گردن سے پہلے سکینہ کا ہاتھ زخمی ہوا۔ عزادارو اس ہاتھ کا زخمی ہونا تھا کہ آدم اور حوا کربلا سے چلے گئے۔ عزادارو سنو گے، آدم آواز دے کے کہتے اللہ تو جان، تیرا حسین جانے، تیری سکینہ جانے۔ عزادارو دوسری ضرب چلی، دوسری ضرب چلی، دوسری ضرب چلی، پھر نوح چلے گئے، تیسری ضرب چلی کہ پھر موسیٰ چلے گئے، چوتھی ضرب چلی یعقوب چلے گئے، پانچویں ضرب چلی یوسف چلے گئے، چھٹی ضرب چلی عزادارو سنو گے پھر ادریس چلے گئے، ساتویں ضرب چلی کہ ابراہیم آواز دے کے کہتے ہیں آ ہاجرہ ہم چلیں، یہ اور ہیں جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ میرا اگلا فکرہ سن لے میں سمجھا سکوں۔ شمر کہتا ہے جب میں حسین کو ضرب مارتا تھا رگ کٹتی تھی، لہو بعد میں نکلتا تھا، پہلے آواز نکلتی تھی۔ یہ کہتا ہے میں سننا چاہتا تھا کہ یہ آواز کون سی ہے، پتہ نہیں حسین پانی مانگ رہے۔ عزادارو یہ آواز دے کے کہتا ہے جب میں نے چھٹی ضرب مارنے کے بعد رگ کٹی تو حسین کی کٹی ہوئی رگ پہ کان رکھا تو حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی ہائے میرا عباس، ہائے میرا غازی۔ اتنا پیار تھا حسین کو عباس سے۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ عزادارو سنو گے، یہ ضربے مارتا رہا، شہزادی کھڑی رہی۔ جب ناویں ضرب چلی ہے نا، میں شہادت پڑھوں گا، ناویں ضرب چلی ہے تو پھر شہزادی رکی نہیں، شہزادی پانی کی طرف نہیں دوڑی۔ جب کوئی وارث قریب کھڑا ہو اور آخری وقت آ جائے تو پانی ڈھونڈا جاتا ہے، شہزادی پانی ڈھونڈنے نہیں گئی، پانی کی طرف نہیں گئی۔ سامنے فرات تھا، سکینہ پانی کی طرف جاتی۔ نا جوانوں تمہاری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے، سکینہ پانی کی طرف نہیں گئی، سکینہ غازی کی طرف گئی۔ کر سکو گے ماتم؟ سکینہ غازی کی طرف گئی۔ فکرہ میں نے ایک کہنا ہے، اللہ کرے ہر بندہ شامل ہو جائے۔ سکینہ چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتی چاچا شمر نے میرے بابا کو تمانچے بھی مارے ہیں، ضربیں بھی ماری ہیں۔ اگلا فکرہ میں کہوں گا، شبیہ ذوالجناح سامنے آئے گی، میں اگلا فکرہ کہہ جاؤں گا۔ عزادارو جب ضربیں مکمل ہوئی ہیں، 13 ضربیں چل گئی، میں ایک فکرہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جو ماتمی جوان ابھی ماتم میں شامل نہیں ہے۔ جب 13 ضربیں چل گئی تو 70 قدم پہ بہن کھڑی تھی، درمیان میں سپاہی آ گئے تھے۔ جہاں حسین اترے ہیں شہید نہیں ہوئے، شمر حسین کو لے کے چلا۔ کیسے؟ یہاں ایسے لے کے چلا نہیں، اس بے غیرت نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہ شبیر کو لے کے وہاں آ گیا جہاں بہن کھڑی تھی۔ اس نے اس شبیر کی گردن پہ خنجر رکھا کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں آواز دیتے میرا سلام اس دادا پر جو پہلے پسے گردن ذبح ہوا، پھر نہر کیا گیا ماتم حسین۔